الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر اور اسلام کے بہت بڑے جرنیل اور بہت بڑے فاتح، زندگی بھر دین کی خدمت سر انجام دینے والے، بالآخر جام شہادت نوش فرما گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے ذو الحج کے بالکل آخری دنوں میں مصلی پر کھڑے ہوئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اقامت ہو گئی، اللہ اکبر فرمانے لگے، یا اللہ اکبر فرمایا ہی تھا کہ اسی وقت اللہ اکبر حبلول و مجوسی اس شخص نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زہر میں بھگویا ہوا خنجر آپ پہ وار کیا، جس سے آپ جام شہادت نوش فرما گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم 24 ہجری کو 10 سال اور کچھ دن اوپر خلافت کرنے کے بعد شہید کر دیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت کے ساتھ روضہ اقدس امی عائشہ کے گھر میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے گھر میں دفن ہونے کی اجازت لی تھی، لیکن پھر بھی آپ نے فرمایا کہ میری شہادت کے بعد بھی ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے اجازت لے لینا، کوئی اجازت دیں تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کر دینا۔ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں عقیدت ہے، احترام ہے، عظمت ہے اور شریعت کی حدود کی حد درجہ پابندی ہے۔ کیا ممکن ہے میری زندگی میں اجازت دی ہو، میں امیر المومنین تھا اس وجہ سے دے دی ہو، مروت میں آ کر دے دی ہو؟ کیا ممکن ہے میری شہادت کے بعد ارادہ بدل جائے تو ایک بار پھر اجازت طلب کرو؟ اللہ اکبر! کس قدر خیال کیا جا رہا ہے شریعت مطہرہ کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرمایا کرتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک دن ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور فرمانے لگے، ان فی جنات عدن قصرا، جنت میں ایک محل ہے، لہو 500 باب، اس کے 500 دروازے ہیں، وعلی کل باب 5000 من الحور العین، اور ہر دروازے پر 5000 حور ہے۔ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کے 5 اللہ اکبر فرمائے، جنت میں ایک محل ہے، اس محل کے 500 دروازے ہیں، ہر دروازے پر 5000 حور ہے، لا يدخلہ الا نبی، اس میں نبی داخل ہوگا، اس میں نبی داخل ہوگا۔ ثم نظر الى قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ہنیئا لک یا صاحب ھذا القبر، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک طرف توجہ فرمائی اور کہا، حضور آپ کو مبارک و محل، او صدیق، یا اس محل میں شہید داخل ہو، اس محل میں صدیق داخل ہوگا۔ ثم التفت الى قبر ابی بکر رضی اللہ عنہ فقال ہنیئا لک یا صاحب ھذا القبر، پھر ابو بکر کی قبر طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے ابو بکر آپ کو مبارک ہو، او شہید، یا اس محل کے اندر شہید ہو جائے گا، شہید داخل ہوگا۔ ثم اقبل علی نفسی، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو خطاب کر کے فرمانے لگے، ان لک شہادت یا عمر، ان لک شہادت یا عمر، اے عمر تجھے شہادت کیسے ملے گی؟ یعنی تو نبی بھی نہیں، تو صدیق بھی نہیں، شہادت کی وجہ سے مقام ملنا ہے، وہ محل ملنا ہے، تو کیسے جائے گا اس میں؟ مقصد یہ تھا کہ آپ امیر المومنین ہو، مدینہ منورہ میں ہو، مجاہدین محاذوں پر ہیں، جنگ لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، عمر تم تو مدینہ میں ہو، تمہیں شہادت کیسے ملے گی؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تاریخی الہامی جملہ ارشاد فرمایا جو تاریخ نے اپنے سینے پر محفوظ کر لیا ہے۔ حضرت عمر فرمانے لگے،
ان الذی اخرجنی من مکۃ الی ہجرت المدینہ، وہ اللہ جس نے مجھے مکہ سے نکال کر مدینہ منورہ ہجرت کرا کے وہ اللہ جو یہاں تک لائے، لقادر علی ان یسوق الی الشہادہ، وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ شہادت کو باہر سے میرے پاس لے آئے، یعنی میں باہر نہ جاؤں، اللہ شہادت کو مدینہ لے آئے۔ پھر وہی ہوا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فساقہ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ شہادت کو مدینہ میں لے آئے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے شہادت کے موت عطا فرمائی، دعا مانگا کرتے تھے اللہم اجعل موتی فی بلد حبیبک وجعل شہادتی فی سبیلک، اے اللہ مجھے مدینہ کی موت اور شہادت والی عطا فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں شہادت کی موت ملی ہے، کیا مبارک شہادت کی موت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی سعادت والی عطا فرمائے، اللہ ہمیں موت شہادت والی عطا فرمائے، پوری زندگی دینی خدمات کے اندر لگے رہیں، اور جب جنازہ اٹھے تو شہید کا جنازہ اٹھے۔ اللہ پاک ہم سب کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔